اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج المنتقم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران گرامی قدر، آج کی گفتگو کا موضوع حقیقت نماز رکھا گیا ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مقصرین کی جانب سے نماز 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 کا اس قدر ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے کہ ہر جگہ ہر مقام پر جہاں پر بھی آپ فضائل معصوم کی بات کریں، آپ معرفت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں، تو فوری طور پر نماز کو بیچ میں لا کے اس کے مد مقابل کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ ایک ملا جی کی مجھے کسی نے بھجوائی، اور وہ بھی وہی بات کر رہے تھے کہ جو ذریت عمران شرازی نے کہی۔ ان کی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ دلیل کی ضرورت کیا ہے، کہ دلیل پوچھتے ہو تو دلیل کی ضرورت کیا ہے کہ تشہد نماز میں سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی دینے سے نماز جو ہے وہ مقبول ہوگی، تکمیل پہ پہنچے گی، یا بقول ان ملاؤں کے ابطال کی طرف جائے گی؟ تو سوچا کیوں نہ حقیقت نماز کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے، تاکہ لوگوں کو کم از کم پتہ تو چلے کہ یہ ملا کتنا بڑا خائن ہے، کتنا بڑا خیانت کرنے والا ہے، کس قدر جھوٹا اور کذاب ہے کہ یہ الفاظ کو اپنے حق میں موڑ کر اپنی مرضی سے تعویلات کر کے اور ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور لوگوں کو اپنی تقلید کی طرف متوجہ کر کے اور ان کے اعمال کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے، جبکہ یہ خود بھی نہیں جانتا کہ جو نماز اس نے پڑھی کیا وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور یہ بات میں اپنے ہر گفتگو میں ضرور کہتا ہوں کہ خامنائی سے لے کے سیستانی اور بشیر نجفی تک، اور وہاں سے لے کے سرگودے کے مصلی تک، جتنے بھی یہ آیت اللہ نام کے ملا ہیں، ان میں سے کسی ایک سے قرآن حکیم پر کاغذ رکھوا کے، قلم پکڑوا کے یہ لکھوا دو کہ وہ یہ لکھ دے کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ 100% قبول ہو گئی۔ اور اگر ان کو 50 سالہ زندگی کے بعد، اتنی لمبی چوڑی تعلیم کے بعد اپنی نماز کی قبولیت کا یقین نہیں ہے، تو ان کی تقلید پر عمل کرتے ہوئے ان کے مقلد کو یہ کیسے یقین ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز اور اس کا روزہ قبول ہو جائے گا؟ لیکن اس بات کا جواب کوئی نہیں دیتا، کیونکہ اس بات کا کوئی جواب ہے بھی نہیں۔ چلتے ہیں نماز کی طرف، حقیقت نماز کی بات کرتے ہیں۔ جبر مشیت یہ ہے کہ کچھ لوگ یا علی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، امیر کائنات، امیر ممکنات اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر ایمان رکھ کر، ان کو مان کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ان کی مخالفت میں جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جبر مشیت یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ جو ولایت امیر کائنات کو ابطال نماز سمجھتے آئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ نماز کی ابتدا سے انتہا تک دراصل وہ ولایت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی اقرار کر رہے ہیں۔ یہ بات وہ لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں گیا۔ نماز کا شور مچانے والوں سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن حکیم میں، پورے قرآن حکیم میں، یا معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی قول میں لفظ نماز دکھائیے کہ مجھے ہے کہاں پر؟ قرآن میں تو لفظ صلاۃ نظر آیا، معصوم کے قول میں بھی لفظ صلاۃ نظر آیا، یہ نماز کا لفظ کہاں سے آیا؟
جو لوگ نماز کے یا فارسی زبان کے واقف ہیں، پرشین سے واقف ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ نماز کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ بہت سے لوگ یقیناً یہ بات جانتے ہوں گے کہ جب ایران فتح نہیں ہوا تھا اور وہاں پہ اسلام نہیں آیا تھا، زرتشتی وہاں پہ ہوا کرتے تھے، مجوسی وہاں پہ ہوا کرتے تھے، تب بھی وہ اپنی عبادت کو نماز کا نام ہی دیتے تھے، وہ اس کو تب بھی نماز ہی کہتے تھے، اور نماز کا مطلب بھی پوجا پاٹ ہی ہے۔ قرآن میں اور معصوم کے قول میں تو نماز کہیں نہیں ہے، ہر مقام پر عربی 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 چیخنے چلانے والے مکسروں کی اولادیں یہاں پر آ کر نماز کیوں بولتی ہیں، یہاں پر لفظ صلاۃ استعمال کیوں نہیں کرتا؟ کبھی سوچا آپ نے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اگر یہ لفظ صلاۃ استعمال کر لیں گے تو پھر ان کو صلاۃ سے متعلقہ تمام احادیث جو ہیں وہ لوگوں کو بیان کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، انا صلاۃ المومن، مومن کی صلاۃ میں علی ہوں۔ پورے قرآن حکیم میں جگہ جگہ اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، صلاۃ قائم کرو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ملا صلاۃ نہیں نماز پڑھنے پہ زور دیتا ہے؟ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، صلاۃ کو قائم کرنے کی بات نہیں کرتا۔ کیا آج تک آپ کو کسی نے بتایا کہ اگر مقصد صرف اللہ جل شانہ کی عبادت ہے تو سب سے اعلیٰ ترین رکن نماز کا جو ہے وہ ہے سجدہ، جس میں خالق کی برتری کے اعتراف کے ساتھ ایک عبد اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی انتہا پہ ہوتا ہے کہ اپنا سر، اپنا منہ، اپنا ماتھا، اپنے گال خاک پر رکھ کے اقرار کرتا ہے کہ میں ذلیل بھی، میں عبد رذیل بھی، تو میرا رب جلیل بھی، تو قادر مطلق بھی، تو عظیم بھی۔ تو پروردگار عالم نے صرف سجدہ کیوں نہیں کروایا؟ یہ جو اذان، پھر اقامت کے بعد تکبیرۃ الاحرام، پھر اس کے بعد قیام کے بعد رکوع کے بعد پھر آپ واپس ڈائریکٹ سجدے میں نہیں جاتے بلکہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑا ہونے کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے کا مطلب کیا؟ رکوع کا مطلب کیا؟ قیام کیوں کروا رہا ہے پروردگار؟ یہ رکوع جو ہے اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ پروردگار عالم قرآن حکیم میں نماز کے علاوہ بھی یہ فرما رہا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ رکوع سے مراد کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ ملا بتاتے ہیں؟ پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا کیوں، اور وہاں پر استغفار کیوں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کیوں؟ پھر دوسرا سجدہ کیوں؟ پھر قنوت کیوں؟ پھر تشہد کیوں؟ پھر درود واجب کیوں؟ بغیر درود پڑھے آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ پھر مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے 72 فرقے 2 سلام پڑھتے ہیں نماز کے اختتام کے لیے، آپ 3 سلام کرتے ہیں، تو ان 3 سلاموں کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں 3 سلام کرتا ہوں؟ یہ جو آپ نماز میں کہتے ہیں، نیت میں کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، تو اللہ کی قربت کا مطلب، معنی اور مفہوم کیا ہے؟ قربت الہیہ ہو کیسے سکتی ہے؟ ممکن کیسے ہے؟ جب آپ یہ نہیں جانیں گے کہ قربتاً الی اللہ سے مراد کیا ہے، تو پھر آپ لاکھ کہتے رہیے قربتاً الی اللہ، کیا آپ کو اللہ کی قربت ہو جائے گی؟ 99% لوگ نماز کو عبادت کی بجائے عادت بنا کر پڑھتے ہیں، اور انتہائی معذرت کے ساتھ، لیکن اگر آپ کبھی توجہ فرمائیے گا، کسی بھی نمازی صاحب سے پوچھ لیجئے گا جو بڑے نمازی ہوں اور جن کے یہاں پہ ماتھے پہ 1، 2 اور 3 محراب کم از کم پڑے ہوئے ہوں، تو ان سے پوچھیے گا
ان سے کہا مولانا جناب علی آپ جو ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں اور با جماعت ماشاء اللہ سے پڑھ کے آئے ہیں، تو آپ نماز میں اللہ سے گفتگو کیا کر کے آ رہے ہیں؟ کس کس چیز کا اقرار کر کے آ رہے ہیں اپنے رب کے سامنے؟ تو آپ کو جواب ملے گا بس جو مولوی صاحب نے پڑھا ہم نے تو وہی پڑھا. یعنی اگر پنجابی میں اس کا ایک جملے میں ٹرانسلیشن کیا جائے تو وہ بنے گا، مثال کے طور پہ اگر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کی نیت دراصل کیا ہوتی ہے؟ وہ نیت یہ نہیں کرتے پیچھے پیش نماز کے، وہ یہ نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز اندھیرا، جو حال مولوی صاحب کا وہی میرا. اللہ اکبر. کچھ پتہ نہیں ہے مولوی نے کیا پڑھا، کچھ پتہ نہیں ہے مولوی کہہ کیا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے مولوی نے جو کس حالت میں ہے. ہمارا فقہ، ہمارا مذہب وہ ہے جس میں پیش نماز کے لیے بھی شرائط موجود ہو، اور ان شرائط میں سب سے بڑی جو شرط ہے وہ شرط ہے یہ ہے کہ اس کو حلال زادہ ہونا چاہیے. آپ اپنے ایمان سے بتائیے کتنے مولویوں کو آپ نے جا کے نماز سے پہلے یہ پوچھا کہ جناب آپ حلال زادے ہیں یا حرام زادے ہیں؟ پوچھ کے تو دکھائیے. بس جو ابا کبا ماما پہن کے کھڑا ہو گیا آپ کے نزدیک وہ حلال زادہ ہو گیا. کیسے تسلی کی آپ نے اس بات کی کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے؟ پیش نماز کی شرائط میں سے اول شرط یہی ہے نا کہ اس کو حلال زادہ ہونا چاہیے. پھر اس کو شیعہ حسنہ عشریہ ہونا چاہیے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے محبت نہ رکھنے والا ہونا چاہیے. اور یہ سوال کروں گا میں ان لوگوں سے جو کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سیاسی نمازیں پڑھنے والے، کہ دشمن معصومین سے محبت رکھنے والے کے پیچھے تو نماز ہوتی ہی نہیں. تم کیسے پڑھتے ہو؟ کیسے پڑھتے ہو؟ سوچنے کی چیز ہے نا، سوچنا چاہیے. نماز لگا رکھی ہے، صلات کہا کرو. ان ملاؤں کے سامنے جو تمہیں نماز کی بات کرے اسے کہ مولوی صاحب نماز نہیں صلات، قرآن میں صلات کا تذکرہ ہے. ہر بات میں قرآن اور حدیث معصوم کی صحیح السند حدیث مانگنے والوں، نماز کی صحیح السند حدیث لا کے دکھاؤ کہ کہاں پہ لکھا ہے نماز. کہاں لکھا ہے نماز؟ صلات ہے. اب صلات کیا ہے؟ صلات سے مراد کیا ہے؟ اس پر کبھی غور کیا آپ لوگوں نے کہ صلات کہتے کس کو ہیں؟ یہ جو لفظ صلات ہے یہ ہے کیا؟ کسی بھی مسجد، شیعہ سنی مسجد کے باہر چلے جائیے، وہاں پہ ایک شعر لکھا ہوا نظر آتا ہے، روز محشر کے جہاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود. روز محشر کے جب جان جو ہے وہ اٹکی بھی ہوگی، پریشانی میں ہوگی، تو پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا. یہ بھی فارسی ہے. یہ روایت معصوم سے منقول ہے کہ اگر تم ڈوب رہے ہو تو صلات کی نیت کر کے ڈوبو. یہاں پہ بھی ترجمہ نماز کرتی ہے، نماز کی نیت کر کے ڈوبو. اچھا اگر کوئی ایسے وقت میں ڈوب رہا ہے جب نماز کا وقت نہیں ہے، یا وہ پہلے ادا کر چکا ہے اور پھر ڈوبنے کے لیے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہے، تو تب کیا کرے؟ کس چیز کی نیت کرے؟ سمجھنے کی کوشش کریں صلات کیا. صلات ہمیشہ قائم ہوتی ہے، صلات کو قائم کرنے کا حکم ہے. پورے قرآن حکیم میں جگہ جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. صلات قائم کرو، صلات قائم کرو، صلات قائم کرو. کیوں؟ یہ قائم کرنے کا حکم تھا، یہ پڑھنے کا حکم تو تھا ہی نہیں.
اتنا حکم انہوں نے پڑھنے کا کر دیا نماز کر کے کہ حقیقت نماز کو تو بھلایا ہی تھا، شریعت کے قوانین جس میں کہا گیا ہے کہ شارع عام پر نماز نہیں ہو سکتی، جو کہ متفقہ علیہ ہے، جو کہ ہر مرجع نامی مفتی کی اس میں توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس میں شارع عام لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود جلوس اذان روک کے سڑکوں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون سی صلاۃ ہے؟ یہ کون سی نماز ہے جو شریعت کے خلاف ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے کہ سڑک کے اوپر نماز نہیں ہوتی، شارع عام پر نماز نہیں ہوتی۔ تم لوگوں نے شارع عام پر نماز پڑھنی شروع کر دی، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی شریعت کے خلاف۔ حد نہیں ہوگی تم لوگوں کی؟ ایک سوال کر رہا ہوں، جب آپ اقامت کہتے ہیں اور اقامت کہتے کہتے جب آپ اس مقام پر آتے ہیں کہ جب آپ یہ لفظ ادا کرتے ہیں قد قامت الصلاۃ، تو ابھی تو آپ نے نماز پڑھنی شروع ہی نہیں کی، ابھی تو تکبیرۃ الاحرام بھی نہیں کہا، تو آپ کی صلاۃ قائم کیسے ہو گئی؟ آپ نے اعلان کیسے کر دیا لوگوں کے سامنے کہ صلاۃ قائم ہوگی؟ ابھی تو آپ اقامت کہہ رہے ہیں، ابھی تو آپ نے تکبیر کہنی ہے، ابھی تو نماز پڑھنی شروع کرنی ہے۔ صرف اقامت کہنے کے دوران ایسا کیا کیا آپ نے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا قد قامت الصلاۃ، صلاۃ قائم ہو گئی؟ یہ بغیر پڑھے ہوئے نماز کے صلاۃ جو قائم ہوئی ہے کیسے قائم ہوئی؟ یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ صلاۃ تو ابھی قائم ہونی ہے، جب آپ پڑھیں گے تو پھر ہی آپ کی نماز قائم ہوگی نا بقول آپ کے۔ اور اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا کیا ہے آپ نے کہ آپ کی صلاۃ قائم ہو گئی؟ کبھی سوچا ہے اس بات کے اوپر؟ اقامت کے بعد آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ صلاۃ کو قائم کرنے کے بعد کی چیز ہے۔ اقامت میں آپ نے کہا قد قامت الصلاۃ، صلاۃ قائم ہو گئی، کیا کیا آپ نے؟ اقامت میں ہے کیا؟ صلاۃ قائم کیسی ہوئی؟ ہاں ہوئی، اور صلاۃ ہوتی ہی تب قائم ہے جب آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کس وجہ سے آپ نے اقامت میں کہا قد قامت الصلاۃ۔ آپ اقامت میں کہتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اور پھر آپ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ۔ پتہ یہ چلا اللہ اکبر کہہ کے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا اور اس کے معبود ہونے کا اقرار کر کے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے، اور اس کے فوراً بعد جناب امیر کائنات کی ولایت کا، وصایت کا، مولایت کا اعلان کر کے، جب آپ نے کہا صلاۃ کی طرف آؤ، اور جب آپ نے کہا فلاح کی طرف آؤ، تو آپ کی صلاۃ قائم ہو گئی۔ تین گواہیاں آپ نے جب دے دیں، اللہ جل شانہ کی، سرکار رسالت مآب کی رسالت کی، اور جناب امیر کائنات کی ولایت کی، تو صلاۃ قائم ہو گئی۔ اسی لیے آپ نے اقامت میں اس موقع کے اوپر آ کے کہا قد قامت الصلاۃ۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اقامت میں جب آپ نے تین گواہیاں دے دی تو اس کے بعد آپ نے تین آوازیں دیں لوگوں کو، تین آوازیں دیں۔ پہلی آواز دی حیا علی الصلاۃ، صلاۃ کی طرف آؤ۔ صلاۃ کون ہے؟ حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ فلاح کون ہے؟
حیا علی خیر العمل، خیر کے عمل کی طرف آؤ۔ یہ خیر کا عمل کیا ہے جس کی طرف آپ آواز دے رہے ہیں؟ 3 گواہیاں، 3 آوازیں آپ نے لوگوں کے لیے ادا کی، اور ساتھ ہی کہہ دیا قد قامت الصلاۃ، صلاۃ قائم ہو۔ صلاۃ تو آپ نے قائم کر لی ان گواہیوں کے ساتھ، اور اس چیز کے ساتھ کہ لوگوں کو دعوت دے دی کہ آ جاؤ، فلاح کی طرف بھی آ جاؤ، صلاۃ کی طرف بھی آ جاؤ، خیر العمل کی طرف بھی آ جاؤ۔ اس کے بعد جب آپ نے اب تکبیر کہی ہے، نیت کی ہے، تکبیر کہی ہے، تکبیر کہہ کے سلام تک کا جو سارا سلسلہ ہے، پھر وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے بارے میں کبھی سوچا، کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ چلیے آج پہلے آپ یہ جانیے کہ صلاۃ کا مطلب کیا ہے۔ صلاۃ سل سے نکلا، سل عربی میں صلاۃ، صلوات، یصلی، یصلون، یہ جو تمام الفاظ ہیں یہ سل سے ہی ماخوذ ہیں، یہ سل سے نکلا۔ اردو میں ہی انہی سے ریلیٹڈ، اسی مادے سے ریلیٹڈ جو لفظ ہیں وہ ہے اتصال، متصل، وصل، وصال، ملنا، ملاقات کرنا۔ وصال اسی کو کہتے ہیں نا کہ جب ملاقات ہو جائے، وصل اسی کو کہتے ہیں جب آمنے سامنے ملاقات ہو۔ الصلاۃ معراج المومن کہ چلانے والے ملاؤ، ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، ان ملاؤں سے پوچھو تو صحیح کہ مومن کی معراج صلاۃ ہے، یہ بات تو ہمارا ایمان ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں، لیکن وہ معراج ہوتی کیسے ہے یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ صرف اٹھک بیٹھک کا نام نماز نہیں ہے، صلاۃ نہیں ہے، بلکہ اصل صلاۃ یہ ہے کہ آپ حالت وصل میں آ جائیں، حالت اتصال میں آ جائیں، متصل ہو جائیں اپنے رب کے ساتھ۔ اچھا، معراج کیا تھی؟ صلاۃ و معراج المومن، صلاۃ مومن کی معراج ہے۔ رسول پاک نے معراج کا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ معراج ہوتی کب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ معراج تب ہوتی ہے کہ جب عبد معبود سے ملاقات کے لیول پہ آ جائے، معراج ہو جاتی۔ یہی ہے نا خلاصہ تو معراج کا یہی ہے۔ تو اب صلاۃ کی معراج کب ہوگی؟ صلاۃ معراج میں کب آئے گی؟ تب آئے گی کہ جب عبد اپنے معبود سے حالت وصل میں آ جائے، آمنے سامنے آ جائے، ملاقات میں آ جائے، رابطہ اس کا قائم ہو جائے اپنے رب کے ساتھ، تو تب معراج ہوگی صلاۃ، ورنہ معراج نہیں ہوگی۔ سل ملنے کو کہتے ہیں، اتصال کو کہتے ہیں، متصل ہونے کو کہتے ہیں، جڑ جانے کو کہتے ہیں۔ اب پورے قرآن حکیم میں جہاں پہ بھی لفظ یصلون، یصلی، صلاۃ، صلوات جہاں پر بھی ہے، وہاں پہ یہی ترجمہ کر کے دیکھیے۔ آج تک ملاؤں نے آپ کو وہ جو بڑی مشہور آیت ہے، وہ جو درود کے بارے میں جو آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں پر اللہ اور اس کے ملائکہ بھی صل کیے ہوئے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی صل کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہاں پر اگر اس کا ترجمہ آج تک کتنے لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یہ صلو سے کیا مراد ہے، اور اللہ نے جو صل کیا ہوا اپنے ملائکہ سمیت اس سے مراد کیا ہے؟ جب تک آپ یہی نہیں جانتے تو آپ کے درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جی درود بھیج دیں، کیوں کہتے ہیں ہم؟ اللہ نے ہم پر واجب کیا اسی آیت کے تحت میں کہ تم نبی پر درود بھیجو، بقول عام ترجمے کے جو یہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے ہم سے کہا کہ تم درود بھیجو، ہم الٹا اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو صل کر لے۔
نماز نماز چلانے والوں، حقیقت نماز کی طرف کیوں نہیں آتے؟ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ پروردگار نے یہ سارا سلسلہ رکھا کیوں ہے؟ سل ملاقات کو، جڑ جانے کو، متمسک ہو جانے کو، حالت اتصال میں آ جانے کو کہتا ہے۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے رب سے تعلق کو جوڑ کر قائم کر لو۔ اقیم الصلاۃ، قائم کرو اپنے تعلق کو اپنے رب سے، یہ ہے صلاۃ قائم کرنا۔ پڑھنا نہیں، پڑھنا بعد میں، قائم کرنے کے بعد پڑھنے کا عمل آتا ہے، جس میں آپ اپنے افعال کے ذریعے اپنے جسمانی جو آپ کردار ادا کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اور سجدہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے آپ تائید کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس اقرار کی، اپنے اس اتصال کی جو آپ نے نماز کی ابتدا میں قائم کیا ہے اپنے رب سے۔ یہ تو نماز نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بس جلدی سے چلے گئے، اللہ اکبر اور شروع ہو گئے۔ میری ان نشستوں میں آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی کہ اذان سے لے کے سلام تک کیسے ہر مقام کے اوپر قدرت اور مشیت نے آپ کو مجبور کر رکھا ہے کہ آپ کا ہر ایک لفظ اور ہر ایک فعل ولایت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار کرتا، اس کے بغیر نہیں۔ اور یہ بات آپ کو پتہ چلے گا، اور یہ تھپڑ پڑیں گے ان لوگوں کے منہ کے اوپر جن کی نمازیں ولایت امیر کائنات کے اقرار سے باطل ہوتی ہیں۔ ان کو پتہ چلے گا کہ دراصل ان کی اللہ اکبر سے لے کے ورحمۃ اللہ برکات تک کی تمام گفتگو ولایت امیر کائنات کے ارد گرد اور اس کے اقرار کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ میرے ساتھ رہیے، یہ نشست اسی لیے شروع، آج پہلی نشست ہے۔ میں نے کچھ سوال قائم کیے ہیں۔ مرد پر واجب ہے کہ وہ اقامت کہے، عورت پر واجب نہیں ہے، عورت اقامت نہیں کہتی۔ مرد تنہا بھی ہوگا تو اقامت کہے گا، عورت نہیں کہے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی کسی ملا سے پوچھا؟ مرد کے لیے مستحب ہے کہ اذان کہے اور پھر اقامت کہے، چاہے اکیلا کسی جنگل میں ہی کیوں نہ ہو۔ اذان کہنے سے ثواب میں زیادتی ہے، مستحب ہے نا۔ اگر اذان نہ بھی کہے تو کم از کم اقامت واجب کے طور پہ کہے۔ یہ مرد پر اقامت واجب کیوں؟ پھر تکبیرۃ الاحرام جو ہے، جو آپ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، اس کی اصل سنتی تعداد کیا؟ اصل تعداد کیا؟ آپ نے تو صرف ایک مرتبہ اپنے ہاتھ یوں کھولے، اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی۔ اس کی اصل تعداد کیا ہے؟ سنت رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ قیام کیوں ہے؟ آپ نے رب کی بارگاہ میں آپ نے جو قیام کیا ہے، اس قیام کی وجہ کیا ہے؟ اور قیام کرتے ہوئے آپ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، قیام کرتے ہوئے آپ کی نظر جو ہے وہ سجدہ گاہ کے اوپر ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قیام کے بعد اگلی حالت میں جانے سے پہلے آپ کو تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کا اقرار کرنا ہے، کیوں؟ پھر آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں پشت کو سیدھا رکھتے ہوئے آپ اپنے سر کو سیدھا رکھیں گے، یعنی گردن سیدھے رکھیں گے، جھکائیں گے نہیں، اور اپنی نگاہ جو ہے وہ اپنے دونوں پیروں کے درمیان رکھیں گے، کیوں؟ جب آپ رکوع کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، تو پھر سر جھکانے کی اجازت کیوں نہیں؟ کیوں کہا گیا کہ سر جو ہے وہ سیدھا رکھو، سر نہیں جھکانا؟ پھر اس میں سبحان ربی العظیم ہی کیوں؟
اس کی جگہ کسی اور چیز کو پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ اللہ کی صرف کوئی اور بھی بیان کی جا سکتی. رب کی عظمت کا تذکرہ رکوع میں کیوں؟ اچھا رکوع سے سیدھا سجدے میں چلے جائیے، نہیں جا سکتے. آپ پر واجب ہے کہ رکوع سے واپس پھر قیام کی حالت میں آئیے اور تکبیر کہیے، پھر تکبیر کہیے اور پھر سجدے میں جائیے. یہ رکوع سے سیدھا سجدے میں کیوں نہیں، واپس قیام کیوں؟ سجدے میں جسم کے جن اعضاء کا لگنا آپ پر واجب قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے کہا گیا کہ آپ کے یہ اعضاء جو ہیں یہ زمین سے ٹچ ہونے ضروری ہیں، اگر نہیں ہوں گے تو وہ کراہت میں چلے جائیں گے، مکروہ ہو جائے گا. سجدے کے بعد پہلے سجدے کے بعد آپ واپس بیٹھتے ہیں تو وہاں پر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کیوں؟ پھر دوسرا سجدہ کیا آپ نے، اب سجدے میں سبحان ربی الاعلی، رب کے اعلیٰ ہونے کی تسبیح کیوں؟ جیسے میں نے سوال کیا کہ رکوع میں آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، رب کی عظمت کا اقرار وہاں کیا، اس کے اعلیٰ ہونے کا اقرار آپ نے سجدے میں کیا. ان دونوں جگہوں پر سبحان اللہ ہے یا سبحان اللہ الاعلی یا سبحان اللہ العظیم کیوں نہیں؟ اسم اللہ کیوں نہیں؟ رب کا اسم کیوں؟ جبکہ رب تو صفت ہے، ربوبیت تو صفت ہے. رب کہہ کے جو آپ اس کی اعلیٰ ہونے کی اور عظمت کا اقرار کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا اسم استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ پھر قعود تشہد کی حالت میں کیوں بیٹھے؟ کیوں بٹھایا اللہ نے آپ کو تشہد کی حالت میں؟ قعود کی حالت میں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ جب سجدہ کروا لیا جو سب سے بڑی چیز ہے تو پھر قعود کیوں؟ پھر وہاں قعود کی حالت میں بیٹھ کے تشہد، پھر درود اور پھر سلام. جب تک آپ سلام نہیں کر لیتے تب تک آپ کی نماز مکمل نہیں. وجہ 3 سلام کیوں؟ کس کس کو سلام کر رہے ہیں آپ اور کیوں سلام کر رہے ہیں آپ جبکہ نماز آپ اللہ کی پڑھ رہے ہیں؟ اور بقول ملا کے غیر اللہ جو ہے اس کا تذکرہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ آپ بعد میں جو تسبیح کرتے ہیں وہ بھی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ مخدومہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی کی نیت کر کے آپ پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں. اچھا یہ ساری نماز آپ نے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد دعا مانگنا واجب ہے. اگر آپ دعا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز قبول ہی نہیں. یہ دعا مانگنے کے لیے اتنا اصرار کیوں؟ پروردگار تو اپنی عبادت کروا رہا ہے، ہم نے تیری عبادت کر لی، تجھے خوش ہو جانی چاہیے. بغیر تجھ سے طلب کیے اگر ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. لیکن اس نے کہا نہیں، جب تک دعا نہیں کرو گے تب تک تمہاری نماز قبول نہیں. اس کی کیا وجہ؟ نماز 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 پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز پڑھنے سے پہلے نماز قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کے لیے معصوم کی طرف رجوع کرو، ان سے پوچھو کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اقامت میں ہی تم نے نماز صلاۃ کے قائم ہونے کا اعلان کر دیا جبکہ ابھی تم نے نماز پڑھنی شروع نہیں کی تھی؟
یہ جو اذان کے کلمے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جب یہ کلمے بن رہے تھے تب ہوا کیا تھا؟ کس موقع کے اوپر اذان کے یہ کلمے بنے؟ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جب مدینے میں آئے تھے اور مسجد نبوی بن گئی اور بلال کو کہا گیا تھا اذان دے تو تب یہ اذان کے کلمے ایجاد کیے گئے تھے، اپنے پاس سے جوڑ کے بنائے گئے تھے؟ اگر ایسا سمجھتے ہو تو غلط سمجھتے ہو. یہ یہاں پر نہیں بنائے گئے، اذان یہاں ایجاد نہیں ہوئی. اگلی نشست میں پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کہ اذان کہاں سے آ رہی ہے، پہلی مرتبہ اذان کہاں پہ ہو رہی ہے اور کن حالات میں ہو رہی ہے، کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کون کہہ رہا ہے، کون سن رہا ہے، کیا سوال ہو رہے ہیں، کیا جواب ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی گفتگو رہی. صلاۃ قائم کرنی ہے. نماز پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، معصوم کے قول میں نہیں ہے. صلاۃ کا حکم ہے. ہر بات میں قرآن اور حدیث کی بات کرنے والوں، عربی کے دل دادو، نماز کا لفظ چھوڑو، صلاۃ کے لفظ پر آؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حقیقت صلاۃ ہے کیا. جو لوگ سلام اور یا علی مدد کر رہے ہیں ان کو وعلیکم السلام و مولا امیر کائنات، امیر ممکنات، امیر المومنین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدد. آج کی پہلی نشست بس اتنی ہی. کچھ سوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آج کی نشست میں. انتظار کروں گا کہ ان کے جواب کون دیتا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. پڑھنے والے تو لاکھوں ہیں. کربلا میں پڑھنے والے 9 لاکھ تھے، قائم کرنے والے 72 تھے. ادھر بھی نماز تھی ادھر بھی نماز تھی. نماز تمہارے کہنے کے مطابق، لیکن نہیں، ادھر نماز تھی ادھر صلاۃ تھی. 72 صلاۃ قائم کر رہے تھے، 9 لاکھ نماز پڑھ رہے تھے. اور جب تمہیں اس بنیادی چیز کا فرق سمجھ میں آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ کسی ملا کے پاس جا کے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. میرا وارث، میرا حقیقی ولی الامر اور امام، میرا ہادی برحق سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمیں صلاۃ کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ نماز تو لوگوں کے منہ پہ مار دی جائے گی لعنت کے ساتھ. اور اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے. ویل کہتے ہیں لعنت کو، ویل لعنت کو. ٹھیک ہے. اور پروردگار عالم قرآن حکیم میں بڑے واضح لفظوں میں یہ فرما رہا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. لعنت ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. یہ نماز کا ترجمہ ہے تمہارا، اصولیوں کا، منافقین کا. اگر اس کا ترجمہ حقیقی معنوں میں کیا جائے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ فویل للمصلین. ان اچھا لفظ یصلی اور مصلی پڑھنے میں آیا ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں پورے قرآن حکیم میں نماز پڑھنے کا کہاں حکم ہے؟ تو یہ جو لفظ یصلی ہے یہ پڑھنے میں استعمال ہوتا. جیسے سورہ کوثر میں پروردگار عالم نے رسول پاک کو فرمایا فصلی، تسل کر، فصلی. اس کے علاوہ پورے قرآن میں جگہ جگہ پر صلاۃ کو قائم کرنے کا حکم ہے. یہاں پروردگار فرما رہا ہے
سورہ ماؤن آیت نمبر 4، 5 اور 6۔ فویل للمصلین، لعنت ہے ان مصلیوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی صلاۃ سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ صلاۃ سے غافل ہیں، جن کو اللہ یہاں پہ مصلی کہہ رہا ہے، نماز پڑھنے والا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کم از کم 5 وقت کے بہترین نمازی تو ہیں، ورنہ اللہ ان کو نمازی نہ کہتا۔ لفظ مسلین بتا رہا ہے کہ 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، ہو سکتا ہے تہجد بھی پڑھتے ہوں، اس کے علاوہ بھی پڑھتے ہوں، لیکن 5 وقت کے کنفرم نمازی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لعنت ہے ایسے نمازیوں پہ۔ ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی صلاۃ کی حقیقت سے بے خبر ہے، غافل ہیں، جو پڑھ تو رہے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ صلاۃ کو قائم کیسے کرنا ہے۔ نمازیوں پر لعنت تو اللہ بھی کر رہا، اور مثال میں پہلے دے چکا کہ لشکر یزید میں نماز پڑھی جا رہی تھی اور جماعت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں صلاۃ کو قائم کیا جا رہا تھا۔ بس جس دن آپ کو یہ فرق سمجھ میں آ جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی ملا کبھی نہیں بھٹکا سکے گا۔ آج کی گفتگو یہیں پہ تمام کرتے ہیں۔ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اذان کہاں سے شروع ہوئی، اس وقت حالات کیا تھے، واقعات کیا تھے، سوال کرنے والا کون تھا، جواب دینے والا کون تھا، مقام کون سا تھا، انشاءاللہ بشرط زندگی اگر میرے مولا نے چاہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج المنتقم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم اجمعین۔ 10 منٹ کے بعد سوال و جواب کا سیشن کرتے ہیں، ٹھیک 10 منٹ کے بعد، اور جو لوگ یہاں پہ اپنی اوقات دکھا رہے تھے ان سے گفتگو کروں گا اس سوال و جواب کے سیشن میں، اس میں گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ 10 منٹ کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، اور لعنت ہو کذابوں پر اور منافقین پر۔